پہلے امریکہ نے پاکستان کو ثالث قرار دیا اور پاکستان نے ایمانداری کے ساتھ ثالثی کا کردار ادا کیا۔ بعد میں آہستہ آہستہ امریکہ نے پاکستان کو نمائندے کے طور پہ پیش کیا کہ ہمارے نمائندے نے بات کی ہے ایران سے۔ پاکستان نے وہ بھی قبول کر لیا کیونکہ پاکستان چاہ رہا تھا کہ اس خطے میں امن آئے، جنگ کا خاتمہ ہو۔ اب امریکہ نے ایک بڑا اعلان کر دیا کہ شاباش، نمائندگی بھی چھوڑو اور فوری طور پہ اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ اس حوالے سے ناظرین تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، پاکستان 1967 کی پوزیشن پہ ہے کہ جو سرحدیں پہلے تھیں اس کے مطابق آزاد فلسطین کی ریاست کا پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا، اور شروع سے جو پاکستان کا موقف تھا، مطلب قائد اعظم 1947 کے وقت اور پھر 1967 کا، تو پاکستان اسی پہ قائم ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ اس کا دارالحکومت ہوگا، تو پاکستان اسی پوزیشن پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ معاہدے سے انکار کر دیا ہے، راہ فرار اختیار کر لیا ہے۔ اب اس معاہدے کو نتھی کر دیا ہے اسلامی ممالک کے ابراہیم اکارڈ سے۔ اس سے پہلے غزہ پیس بورڈ ایک ڈرامہ رچایا گیا جس میں پاکستان کو شامل کیا گیا اور اسلامی ممالک کو شامل کیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس پہ بھی ہمارے تحفظات تھے۔ آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بڑا صاف آ گیا ہے، اس نے ایسی لمبی چوڑی ٹویٹ کی ہے جس میں پاکستان کا ذکر بھی کیا ہے، ساتھ سعودی عرب کا اور قطر کا، اور یہ بھی کہہ دیا ہے ترکی کے بارے میں، اردن کے بارے میں، بعض ممالک کے بارے میں۔ حالانکہ 2020 میں اگر آپ دیکھیں تو متحدہ عرب امارات نے، اردن نے، انہوں نے پہلے سے ہی تسلیم کیا ہوا ہے۔ مصر نے، ترکی نے تو اس سے بھی پہلے تسلیم کیا ہوا ہے۔ مگر اب پاکستان پہ جو کام ہو رہا ہے، سعودی عرب پہ جو کام ہو رہا ہے اور قطر پہ کام ہو رہا ہے، ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک دو ممالک جو ہیں ان کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور باقی اس نے اپنے ٹیم کو کہہ دیا کہ فوری طور پہ ان سے دستخط لیے جائیں۔ ساتھ ایران کا یہ معاہدہ جو ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ یہ پورے، اب انہوں نے پوری اسلامی برادری کو اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر دیا ہے۔ بھائی، آپ کا ایران کے ساتھ پھڈا ہے، آپ نے جنگ شروع کی ہے ایران پہ، آپ نے جارحیت کی ہے، پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا، مگر پاکستان چونکہ ذرا زیادہ میٹھا ہو گیا تھا، زیادہ میٹھا ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے، اس سے پہلے بھی ناظرین ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو تفصیل دے چکے ہیں کہ لنڈسے گراہم جو ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں امریکی صدر کو گھسیٹا، اس کی ٹویٹ جب آئی تو میں نے فوری طور پہ ویڈیو بنا دی۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے، آپ ناظرین وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اب عرب ممالک کو، اسپیشلی سعودی عرب کو اور قطر کو، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے اور پاکستان پہ ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مطلب اپنا نمائندہ بنا کر ہم نے ثالثی کی، نمائندہ اپنا بنایا، اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ شاباش آپ جائیں۔ تو پاکستان میرے خیال میں اپنے 1967 کی پوزیشن پہ کھڑا رہے گا۔ پاکستان امریکہ کے اس دباؤ میں نہیں آئے گا، اور پاکستان نے اپنی عوام کو جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان ایک حد تک، اس سے زیادہ پاکستان بڑا، اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انتہائی قریبی ہو گئے، مگر اس میں پاکستان کا جو پلس پوائنٹ تھا کہ ہم اس جنگ کو روکنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے تفتان بارڈر پہ اگر یہاں پہ رجیم چینج ہوتی، جس پہ ہم ڈیٹیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ حالات خراب ہوتے۔ آپ پورے منظرنامے کو دیکھیں، اگر پاکستان یہ کوششیں نہ کرتا اور اسی طرح ان کی سینئر قیادت ایران کی جو ہے شہید ہوتی رہی، اور آگے ان کی موجودہ جو حکومت ہے، جو رجیم ہے، ان کو چینج کیا جاتا ہے، تو پھر سیناریو کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ایک طرف بھارت، ایک طرف افغانستان، اور ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی من پسند کی حکومت تفتان بارڈر پہ پہنچ جاتی، جو پاکستان کسی بھی حال پہ نہیں چاہ رہی تھی۔ اسی لیے پاکستان جو ہے، جو ہمیں لگ رہا تھا کہ یار، اور اب بھی فیل ہو رہا ہے زیادہ تر لوگوں کو، اب بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ذرا زیادہ ایکٹیو ہے اور امریکہ کی غلامی کر رہا ہے اور امریکہ کی نزدیک ہے، مگر بیچ میں پاکستان کے اپنے جو مقاصد ہے وہ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے دنیا جو بھی کہے، آپ کو اپنے مقصد کی طرف جانا پڑتا ہے۔ امریکہ یہاں پہ ایران کے اس مسئلے کو، اس کو نتی کر دیا، جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ ہم معاہدہ نہیں کریں گے، یہ معاہدہ جب کریں گے تو ساتھ ابراہیم اکارڈ ہوگا، مطلب اب جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔
تو مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب بھی اتنی جلدی کرے گا. قطر بھی سعودی عرب کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. باقی ممالک بحرین وغیرہ تو پہلے سے ہی انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے, ابراہیم کارڈ میں بھی ہیں. اب دوبارہ جو ہے معاملات ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف کرنا چاہ رہا ہے. ایران نے بھی ایک صاف انکار کیا ہے. اب ایران کا آج کا وفد جو ہے, ایک تو جو ہم نے کوشش کی, قطر کے جو فیلڈ مارشل آصم منیر جو پرسوں ایران میں تھے اور مذاکرات کر رہے تھے, اس دوران امریکہ کے کہنے پہ قطر کی ٹیم بھی ایران پہنچی تھی. اب انہوں نے بھی ایک طریقے سے اس مذاکرات کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے, اور آج جو قالیباف کا جو ایران کا وفد ہے, جو سپیکر ہیں ایران کے محمد قالیباف اور ساتھ ہی وزیر خارجہ عباس عراقچی, وہ اپنے وفد کے ہمراہ جو ہے وہ قطر چلے گئے ہیں ابنائے ہرمز پہ بات چیت کرنے کے لیے. اور ایران جو اب تک ابنائے ہرمز کو کسی بھی طور پہ اوپن نہیں کر رہا تھا اور اب بھی اوپن نہیں کر رہا ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اس پہ ٹول ٹیکس لیں گے. اب امریکہ کی اس چال اور ڈرامے بازی کو دیکھتے ہوئے ایران نے بھی پہلے تھوڑی نرمی دکھائی, اور اب ایران نے اعلان کر دیا کہ یہ ٹول ٹیکس نہیں ہے, یہ مالیاتی فیس ہے. جو ہم نیویگیشن سروسز جو وہاں پہ ہے اور ماحولیاتی تحفظ جو ہے اس پہ اس کا خرچہ ہوگا. اب انہوں نے بھی ایک وضاحت کر دی ہے, مگر ایک ٹیکس رکھا ہوا ہے. امریکہ خود بخود اس معاہدے سے آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ نتن یاہو نے کسی بھی طور پہ تیار نہیں ہونا. ایران کا جو بڑا مطالبہ تھا بیچ میں لبنان کا, کہ لبنان کے ساتھ بھی وہی طرز پہ معاہدہ کیا جائے جو ایران کے ساتھ امریکہ کر رہا ہے. مگر اسرائیل کسی بھی طور پہ جب تک اس کو مکمل طور پہ غزہ نہیں بنا لیتا نا, اس کی 15% زمین تو قبضہ کر لی ہے اس جنگ کے دوران. جو ایران کے ساتھ یہ محدود جنگ ہوئی ہے, یہ تقریباً 85 دن اس کو کمپلیٹ ہو گئے ہیں. 39-40 دن ایران پہ جو ہے وہ جنگ مسلط رہی, بیچ میں یہ وقفہ آ گیا, ٹوٹل 85 دن ہو گئے ہیں. 85 دن سے آپ لے لیں, اس وقت سے لبنان پہ جو ہے وہ کارروائیاں چل رہی ہیں, حملے ان کے چل رہے ہیں, ان کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. تو اس کو تو وہ غزہ میں بدل دیں گے, اور ایران نہیں چاہتا. ایران جو اپنی اس جنگ کو روکنا چاہ رہا ہے, اس معاہدے کے تحت لبنان کو بھی جو ہے اس میں شامل کر رہا ہے. تو وہاں پہ نتن یاہو تو اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور جو امریکہ کے قریبی صدر ٹرمپ کی لنڈسے گراہم ہے, انہوں نے ایک بار پھر ٹویٹ کی ہے اور صدر ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے. حالانکہ یہ شروع اس نے کیا ہے کہ اب اس معاہدے کے ساتھ فوری طور پہ پاکستان اور سعودی عرب اور قطر اور یہ اسلامی ممالک ابراہیم کارڈ میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور فوری طور پہ صدر ٹرمپ, ہم نے اس ٹائم پہ بھی کہا تھا کہ یہ لنڈسے گراہم جو ٹرمپ کا خاص آدمی ہے, جو ایران کی جنگ میں صدر ٹرمپ کو لانے والے بھی یہی تھے. تو اب جب ان کا بیان آ گیا تو بڑا سیریس تھا, اور اب تو باقاعدہ ٹرمپ نے بھی اتنی لمبی چوڑی ٹویٹ کی ہے کہ وہ 5-6 صفحات میں آ بھی نہیں سکتی. اور انہیں اب ایران کی اس جنگ کا یہ معاہدہ بھی اتنا اہم نہیں لگ رہا جتنا ان کو یہ ابراہیم اکارڈ لگ رہا ہے. اب یہ انہوں نے جو جیو اسٹریٹجک صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, یہ میرے خیال میں ٹرمپ غلط فہمی پہ ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب یہ آسانی سے مان لیں گے. سعودی عرب, اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو میں کہا کہ اگر وہ مان بھی لیں, پاکستان 1967 کی پوزیشن پہ کھڑا رہے گا. مگر سعودی عرب کا فی الحال, چونکہ تمام تر مسلم ممالک سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ سعودی عرب مان لے گا ایسے حالات میں جب تک فلسطین کا اس کے ایشو کا مکمل طور پہ فیصلہ نہ ہوا ہو. اور ایران نے تو صاف انکار کر دیا, ایران کی طرف سے بیان آیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ مزید ڈونلڈ ٹرمپ کیا پریشر مسلم ممالک پہ ڈالتا ہے. ایک قسم کا اس معاہدے سے تو فرار ہو گیا, اس نے جب اس کو ملا لیا, جب نتھی کر لیا تو وہ مکمل طور پہ فرار ہو گیا. اب آگے ٹرمپ پہ ڈیپینڈ ہے اور مسلم ممالک پہ ڈیپینڈ ہے کہ مسلم ممالک کا رد عمل کیسا آتا ہے. آپ دوست بھی, آپ سے بھی سوال ہے, میں کمنٹ سیکشن میں مینشن بھی کر لوں گا, کیا پاکستان امریکہ کو جواب دے سکتا ہے؟ کیا پاکستان اس کے خلاف اقدام اٹھا سکتا ہے؟ مکمل طور پہ آپ اپنا جواب اس میں کمنٹ سیکشن میں دیں. میرا جو خیال ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت ہوگی, جس طرح پاکستان نے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے نمائندے کے طور پہ کھڑا رہا, جو ہم نے بھی محسوس کیا, مگر جب بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے
اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے، اس لیے پاکستان ذرا زیادہ میٹھا ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، چاہے امریکہ میں جو بھی گورنمنٹ آئے اور جتنی بھی پاکستان کے قریب ہو، اور ہمارے پولیٹیشین چاہے جتنے بھی نزدیک ہوں، پاکستان میرے خیال میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور نہ ہی اوپنلی پاکستان کہہ دے گا، اور پاکستان اس معاہدے سے پاکستان مکمل طور پہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گا۔ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی جیک کر لیا یہ قطر پاکستان کی ثالثی کو، وہاں پہ وہ اس کو کر رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ قطر آگے کوئی قدم اٹھا لے، مگر سعودی عرب اور پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو یہ دو ممالک تو مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بچھائے ہوئے جال میں شامل ہو جائیں گے۔ اور پاکستان نے اس سے پہلے بھی، جو اس سے پہلے ہم نے ویڈیو کی تھی، اس میں جب ہم نے لنڈسے گراہم کا ذکر کیا تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کو ڈینائی کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پاکستان ایسے کسی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ تو ہر لحاظ سے چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ بھی روکے اور ساتھ ایران کا یہ معاہدہ بھی ہو، اسرائیل کو تسلیم کر لے، باقاعدہ ایران بھی تسلیم کر لے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کا یہ وفد جو واپس آتا ہے محمد خلیباف کا اور عباس عراقچی کا، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نئی ٹویٹ آئی ہے اس حوالے سے کہ معاہدے کو آپ ابراہیم اکارڈ سے لنک کر رہے ہیں، ایران کا اس پہ ابھی تک مکمل طور پہ کوئی بڑا جواب نہیں آیا۔ اب ایران کے اس جواب پہ منحصر ہے، اور ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جس انداز میں ٹویٹس کر رہا ہے، سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ بیانات دے رہا ہے، وہ اس میں سیریس نہیں ہے، اور ہم مینٹلی ہر حال کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری آرمی کو تیار رکھا ہوا تھا، کیونکہ ایسے مذاکرات کے ٹائم پہ امریکہ جو ہے وہ پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، اور یہ ایران پہ کئی بار ہو چکا ہے۔ تو ایران نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی تھی، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ایران کو اور امریکہ کو بڑے قریب لے کے آیا ہے، مگر امریکہ کی اپنی سازشیں اب مزید شروع ہو گئی ہیں، اور اب وہ اوپنلی جو مائنڈ سیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں اور ان کے سینیٹرز دوست، جو امریکہ کے کچھ سینیٹرز اسرائیل کے ساتھ ہیں، نتن یاہو کے ساتھ، آپ ایسا سمجھے کہ ان کے پیرول پہ ہیں، وہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں، انہوں نے صدر ٹرمپ کو یہ الغمار بنایا ہوا ہے۔ اب وہیں سے سارے فیصلے وہی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ وٹکاف اور کشنر جو ٹرمپ کے داماد ہیں، کہ انہوں نے جو پروپوزل دی تھی ایران کو، اس کو دیکھا جائے گا، اس کے تناظر میں بات ہوگی۔ اب وہ ساری چیزوں کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ تھوڑا سا ڈیلا میرے خیال میں ایران بھی ہو گیا، کہ ایران نے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ان کے صدر پزشکیان نے اوپنلی اعلان کر دیا کہ ہم دنیا کو اعتماد دلاتے ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام کسی کے خلاف نہیں ہے، اور ہم اس کو مزید آگے نہیں لے کے جا رہے۔ اس سے پہلے مجتبیٰ خامنائی نے بھی، ناظرین، سپریم لیڈر جو ایران کے ہیں، انہوں نے بھی تھوڑی سی اس میں نرمی دکھا لی اس ٹائم پہ، جو بیان ان کا سامنا آ گیا۔ کچھ پاکستان نے جو ایران کے ساتھ مذاکرات کی، اور پاکستان نے بھی ایران کے مذاکراتی ٹیم سے اور ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس سے ملاقات کرنے کے بعد تمام تر جو بات چیت ہوئی ہے وہ امریکہ کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ تو اس لیے امریکہ میرے خیال میں وہ اپنی، اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ایران نے ساری چیزیں مان لی ہیں، اور جب ان پہ پریشر نتن یاہو کا آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ، تو پھر وہ معاہدے سے ریورس گیئر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اب امریکہ نے اس معاہدے سے ریورس گیئر شروع کر دیا۔ اللہ خیر کرے، یہ جنگ ایسا لگ رہا ہے کہ نہ ختم ہونے والی ہے، آگے ایران کے امتحانات بہت زیادہ ہیں۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔